دا کوئٹسینشیل علی، یا یوں کہیے کہ ایک کلاسک علی۔ میں طارق چوہان، ساکن علی گڑھ، NRSC B، انرولمنٹ نمبر N1464۔ علی گڑھ کا تعلق عام طور پہ انرولمنٹ نمبر سے شروع ہوتا ہے۔ ویسے تو میں علی گڑھ میں سول لائنس میں رہتا تھا، لیکن میرا زیادہ وقت، یا یہ کہیے کہ رہائش، کینیڈی ہال اور آرٹس فیکلٹی میں ہوتی تھی۔ ہمارے وقت میں AMU معاشرے کی ایک بہت ضروری حصہ اس کے لوگ تھے، جو عموماً علی گڑھ کے باہر ایز اے لیگس سے پہچانے جاتے تھے، لیکن علی گڑھ میں ان لیگس کو اور بہت انگنت ناموں سے نوازا جاتا تھا۔ اب پتہ نہیں یہ ٹریڈیشن ابھی بھی برقرار ہے یا نہیں۔ بہرحال ہمارے زمانے میں ان لوگوں کو مختلف ناموں سے پہچانا جاتا تھا: ریزیڈنٹ، ڈے اسکالر، سول لائنس اور پٹری والے، بہاری، رامپوری، اور اس کے علاوہ اور بہت ناموں کا استعمال ہوتا تھا۔ اس حد تک کا ڈیمارکیشن تھا کہ نان ریزیڈنٹ اسٹوڈنٹ کو تو صرف NRSC A اور B ہی سے پہچانا جاتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ ان کو ایک دوسری نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ حقارت تو نہیں کہوں گا، لیکن they were not amongst equal for sure. Only those resident in hostels were considered as a purebred. ایک طرح کا فرق تھا جس کو لوگ دبے الفاظوں میں ذکر کرتے تھے۔ یہاں پر اپنی ہی ایک ریسسٹ آئیڈیالوجی تھی۔ علی گڑھ کے بارے میں کہیں تو اس میں چنندہ نہیں بلکہ بیشتر لوگوں کو اپنے ایک نمایاں کیریکٹر ہوتا تھا، یا یہ کہیے وہاں ہر شخص ایک شخصیت کا مالک تھا، ایک تو علی اور اس پہ اپنی نایاب شخصیت۔ انگریزی میں کہوں تو کمپلیکسٹی، ہیومر ود وٹینس ٹو دا ٹی۔ عام طور پر علی گڑھ کے لوگوں میں ذہانت اور کریٹیوٹی کا ذخیرہ ہوتا تھا۔ وہ بات الگ تھی کہ اس ہنر کا استعمال دوسروں کی ٹانگ کھینچنے میں زیادہ ہوتا تھا۔ علی گڑھ کے لوگوں کی بات کریں تو ہمارے زمانے میں بھی بہت سے ایسے لوگ تھے جن کی یادیں آج بھی تازہ ہیں۔ ان میں کلاس فیلوز، ہمارے سینئرز اور کچھ ٹیچرز، اور ایسے بہت سے اور بھی دیگر شخص تھے جو ہماری روز معمول زندگی کا سے حصہ تھے۔ چائے، پان اور سائیکل والے، ہیئر سلون اور آفس اسٹاف، لیکن ان میں سب کے ساتھ ایک ذاتی رشتہ تھا، کہیے کہ ایک ایکویشن تھی۔ ان میں سے چند نمایاں لوگوں میں تھے تصدیق بھائی، جلال بھائی، مقبول بھائی اور سلیم۔ ان میں تصدیق بھائی، جن کی چائے کے قطرے ہمارے لیے آب زمزم کی طرح ہوتے تھے۔ چائے کی بات کریں تو چائے علی گڑھ لائف کا ایک بہت اہم حصہ تھا۔ میں آج بھی جب چائے پیتا ہوں تو تصدیق بھائی کی یاد آتی ہے۔ واہ وہ چائے! وہ اچھے مگر کمپلیکیٹڈ پرسنالٹی کے آدمی تھے۔ موڈی اور غصہ ہمیشہ ان کی ناک پہ ہوتا تھا۔ ان کی چائے کی نہ کوئی قطار ہوتی تھی اور نہ ہی اوور دا کاؤنٹر ملتی تھی، صرف بیک ڈور ریکویسٹ کی جا سکتی تھی۔ کوئی پیسہ بھی نہیں مانگتے تھے کیونکہ وہ ہمارے لٹریری کلب کے بجٹ سے آتی تھی، لیکن چائے ان جیسی کہیں نہیں ملتی تھی۔ علی گڑھ والوں کی ہنرمندی کو جانتے ہوئے میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تصدیق بھائی اگر آج کے دور میں ہوتے تو ان کی چائے کو مشلن اسٹار ضرور مل جاتا۔ لیکن جب کبھی مجھے بری چائے ملتی ہے تو کینیڈی ہال میں سلیم کی کینٹین کی یاد آتی ہے۔ ایز یوزول جب تصدیق بھائی منہ پہ دروازہ بند کر دیتے تھے تو سلیم کی کینٹین پہ ہم ڈھاوا بولتے تھے۔ اس کی کہانی الگ تھی۔ کتنے بھی لوگ ہوں، کوئی بھی ٹائم ہو، حسب معمول سلیم کبھی منع نہیں کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سلیم کی ماسٹری میں 1 لیٹر دودھ اور ایک چائے کا ڈبے میں وہ انگنت چائے پیالی بناتا تھا۔ وہاں مزہ واز انکانسیکوینشل۔ تھوڑا سا دودھ، اس میں چٹکی بھر چائے کی پتی، شکر ود اے ٹیپ آف واٹر۔ یہ سلیم کی چائے کا فارمولا تھا۔ اس پانی جیسی چائے کو حلق سے اتارنا مشکل ہوتا تھا،
لیکن ہمارے دیگر دوست اپنی گپ شپ اور ہا ہا تھی تھی میں نہ جانے کتنی چائے پی جاتی تھی۔ خیر، اس کے باوجود بھی سلیم آج کے زمانے میں ہوتا تو شاید چائے کا کامیاب سٹارٹ اپ چلاتا ہو، اصلی چائے۔ علی گڑھ کے لوگوں میں ایک اور کیٹیگری تھی، وہ تھے ہمارے ٹیچرز۔ ویسے تو ان کے سامنے ان کی بہت عزت افزائی ہوتی تھی، لیکن پیچھے ان کو بہت سے ناموں سے ایڈریس کیا جاتا تھا۔ چونکہ علی گڑھ میں ہیومر اور کریٹیوٹی اس کی ہوا میں تھی، اور اگر ایلیگرین ٹرمنالوجی میں کریں تو وہ کٹ پیس میں نہیں بلکہ تھان میں ملتی تھی۔ بہرحال ان ٹیچرز کا ایک جوویل کیریکیچر ڈرا کیا جاتا، ان کو مختلف نام دیے جاتے تھے۔ سیمنگلی the given names were given as a result of some of their usual habits، جیسے کہ عزیز گھوڑا، توقیر پوتے، اقبال برولا اور دیگر ناموں سے انہیں پہچانا جاتا۔ Actually, this was the creation of a creative senior. Apparently, it was part and parcel of AMU long-lasting tradition. Talking about our seniors, they were always larger-than-life figures. Their influence was enormous, especially for those new in the university. In our times, these were called freshers. Our seniors were feared for their ragging and many a times for the close scrutiny on the etiquettes of the juniors. But still, they were loved and respected. Coming back to Naam Gohi, اس میں اکثر اسٹوڈنٹس کو بھی شامل کیا جاتا تھا، ایون مجھے بھی کئی ناموں سے بلایا جاتا تھا۔ اس جگہ کسی کو بھی نہیں بخشا جاتا تھا۔ حاضر جوابی، jovial overtures and even digging at people was by and large quintessential for an علی۔ علی گڑھ میں دوستوں کی بھی ایک الگ جگہ تھی۔ علی گڑھ میں دوستوں کو کئی ناموں سے جانا جاتا تھا، جیسے جگر، ابے، او، بہاری، پارٹنر، یار، آما، بھائی، میاں، لسٹ لمبی تھی، جیسے خان صاحب۔ اور بالکل ضروری نہیں کہ ان کی رگوں میں ایک بوند بھی پٹھان خون ہو۔ بہرحال سب سے امپورٹنٹ اس میں علی گڑھ کے دوست تھے، ہمارے دوست، اور وہ دوستی جس کے بہت سے پہلو تھے۔ اکثر لوگ دشمن سے شاید کم ڈرتے ہوں جتنا کہ علی گڑھین دوستوں سے۔ لیٹ می ایکسپلین۔ علی گڑھ کے معاشرے میں گہری دوستی اور کھچائی ور انورسلی پروپورشنل۔ جتنی بھی گہری دوستی، اٹ ڈزنٹ میٹر، اٹ ڈز ناٹ پروہیبٹ یور فرینڈ فرام بولنگ یو دو اٹ واز سپوز ٹو بی ہارملیس۔ یہ معلوم تھا جتنے جگری دوست اتنے ہی کھچائی کریں گے۔ دوستوں کی محفل سے پہلے سب کو یہ ڈر رہتا تھا کہ ہوا کا آج کیا رخ ہوگا یا دیوار کس طرف گرے گی۔ علی گڑھ میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہاں پہ 7 خون معاف ہے۔ ان کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ وہاں اٹ واز آلویز اے پیک آف فیو فرینڈس اگینسٹ ون۔ جب 3 اور 4 مل جاتے تھے تو اس میں سے ایک کو نشانہ بنایا جاتا تھا، اور ابھی بھی وہی ٹریڈیشن قائم ہے۔ اکثر ہم علی گڑھین دوست ملتے ہیں تو یہ سلسلہ وہاں بھی جاری رہتا ہے۔ The one on the receiving end will have no mercy. Even the best of your friend will join the gang to take on you. Formulation or configurations would automatically evolve like war formations to take on the baton of bullying. This is what is called khichai in Aligarh. The friends on the receiving end dreads this with the fate of dushman na kare jo dost ne kaam kiya hai. It's all equal when it comes to take on the khichai. The one on the receiving end must know it. A word of caution: never ever make the fatal mistake when amongst Aligarh friends of bringing your spouse in between. Consider it done that all beans will be spilled, or even more, they will bring the hell on you. Secondly, ایک اور غلطی کبھی نہ کریں، to bring a newcomer before who you want to behave yourself. اس کانٹیکسٹ میں مجھے ایک اسٹوری یاد آتی ہے کہ ایک ہمارے دوست اپنے ہونے والے سسر کو، جو کہ علی گڑھین نہیں تھے، ان کو اپنی دوستوں کی محفل میں لے آئے with no prior warning۔ آپ سوچئے دونوں کا کیا حال ہوا ہوگا یا کیا گزری ہوگی۔ مجھے آج بھی یاد ہے
کہ میرے دوست کی حالت اور اس کی جستجو اس ڈیمیج کنٹرول کی ایک لمبی داستان ہے جس کا ذکر شاید دوسرے کسی وقت پہ کیا جائے. Beware in front of this pack, there is no mercy, as your character assassination is a normal core, with no regrets, though with a pure fun in mind. Between Aligarh friends, humor and creativity are in abundance in such interactions. It doesn't matter who you may be amongst Aligarhian friends, there has never been a room for any ego, arrogance, or how important you are. آپ کتنے بڑے بھی لاٹ صاحب ہوں، ان کے لیے آپ وہی ہیں جن سے جو آپ سے پہلا رشتہ، لیکن یہ وہ دوست ہیں جب ضرورت ہوتی ہے تو جان بھی حاضر. ایلیگیرین دوستوں کی ایک خاص بات ہے، جوکس اپارٹ، ناٹ ججنگ دیم ان دیئر جوویل پاسچرز، بٹ یہ لوگ غم اور خوشی میں ہمیشہ موجود ہوتے ہیں. علی گڑھ کے دوستوں میں ٹانگ کھینچنا، لپیٹنا، ایک دوسرے کو ان کے پیچھے ان کی شکایت اور طنزیہ لہجے کا استعمال ہونا، یہ سب علی گڑھ دوستی کا اہم حصہ ہے. ان کی محفل جمانا از اے پارٹ آف دا بانڈ. عام طور پہ اس کا آغاز چند مزایا لیکن طنزیہ نیریٹو سے ہوتا ہے. مثلاً آپ تو عید کا چاند ہو گئے، آپ تو بڑے آدمی ہو گئے، آپ تو آپ پریزیڈنٹ سے ملتے ہیں، ہم سے کیوں ملیں گے؟ تو حضور، یہ ہے علی گڑھ کے دوستوں کا ذکر. AMU زندگی کا مرکز یا کہیے کہ فوکل پوائنٹ وہاں کی لڑکیاں ہوتی. علی گڑھ میں قیامت کی تشبیہ لڑکیوں سے کی جاتی تھی. وہاں پر دل ٹوٹنا اور عشق میں ناکامیابی عام بات تھی. اس کا فیٹیلٹی ریٹ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ شاید پانی پت کی لڑائی میں بھی کم. اس میدان جنگ میں جتنے لوگ فوت ہوئے ہوں گے اس سے کہیں زیادہ علی گڑھ کے ناکامیاب عاشق، یا یہ کہیے کہ وہ ناکامیاب عاشقوں کا واٹرلو تھا. لڑکیاں AMU زندگی میں کہیں بھی رہتی ہوں، چاہے ڈے اسکالر یا ہاسٹل، لیکن ان کا ڈیرا لڑکوں کے دلوں میں ہوتا تھا. وہاں لوگ دل اور کمربند کی جستجو میں اکثر پھنسے رہتے تھے. وہاں پہ بیشتر عشق سائلنٹ موڈ میں ہوتا تھا، نہ اس کا اظہار، نہ ہی اصرار، نہ ہی وصال. صرف اس کا اقرار دل اور دوستوں میں ہوتا تھا. اس عشق میں دل اور دماغ، ہوش و حواس سب کند ہو جاتے تھے. وہ عشق شدت اور جنونیت مگر روحانی جذبے سے ہوتا تھا. وہاں پر وصل یار صرف رومانی ہوتا تھا. تعجب اس بات کا ہے کہ محبوب معشوق کی اس کیفیت سے بالکل بے خبر ہوتا. پتا پتا، بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. سارے جہاں کو معلوم ہوتا تھا، بس محبوب کو نہیں. اس عشق کی عجیب داستان ہوتی. اس میں رفیق ایک نہیں بلکہ بہت ہوتے تھے. اس میں کلاس فیلو جو ساتھ میں بیٹھ جاتا، کزن برادر جو سنڈے وزٹ میں چلے جاتے، اس کے دوست کا بھائی جو شاید کبھی کتاب دینے چلا جاتا، اور ان سب کا شمار رقیبوں میں ہوتا. ان سب سے ایک انکہی دشمنی ہوتی. یہ عشق کا سلسلہ تعمر کا ہوتا تھا جس کا ذکر برسوں گلیاروں میں ہوتا تھا. بیچارہ وہ عاشق، ایک محبوب اور انگنت رقیب. شکریہ. انشاءاللہ میں پھر آئندہ آپ کے پاس حاضر ہوں گا اور علی گڑھ کے بہت سے مختلف پہلوؤں کے ساتھ.